السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزلیں بھی آسان ہوں گی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہوگی تو بعد کی منزلیں بھی بہت زیادہ سخت ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پر اس قدر نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزلیں کہیں زیادہ آسان ہوں گی، لیکن اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کا مرحلہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فتنہ قبر کا ذکر کیا اور اس طرح بیان کیا کہ لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگے، اور اس قدر کرہم برپا ہوا کہ میں بات نہیں سمجھ سکی کہ کیا معاملہ ہے۔ جب سکون ہوا تو میں نے اپنے قریب ایک آدمی سے پوچھا کہ ابھی حضور نے کیا فرمایا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری جانب وحی کی گئی تھی کہ تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب قبر یہ نہ کہتی ہو، میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب بندہ مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، میری پشت پر جو لوگ چلتے تھے ان میں تو مجھے سب سے محبوب تھا، اب جب کہ تو میرے سپرد کیا گیا ہے تو اپنے ساتھ میرا معاملہ دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد حد نگاہ تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن جب فاسق و فاجر یا کافر بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہو، جو لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض تھا، آج جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو دیکھنا کہ میں تجھ کو کس طرح سزا دیتی ہوں۔ اس کے بعد قبر اس مردے کو اس طرح دباتی ہے کہ دائیں طرف کی پھسلیاں بائیں طرف کی پھسلیوں میں اور بائیں طرف کی پھسلیاں دائیں طرف کی پھسلیوں میں گھس جاتی ہے، اور اس پر 70 اژدہے اور دوسری روایت کے مطابق 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر کچھ بھی نہ ہوگے۔ وہ اژدہے اسے مسلسل ڈستے رہتے ہیں اور قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور دوزخ گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی نیک بندوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور بدکاروں کے لیے دوزخ کا گڑھا۔ اب یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں یا دوزخ کا گڑھا۔ قبر بذات خود نہ جنت کا باغ ہے نہ دوزخ کا گڑھا، انسان کا عمل ہی اپنی قبر کو جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ مردے سے 3 سوال کرتے ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ نے حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا، لہٰذا اس کے لیے جنت کا فرش اور جنت کا لباس عطا کیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے وہاں کی خوشگوار ہوا اور مہک آتی رہتی ہے۔
فرشتے اس نیک بندے سے کہتے ہیں سو جا جیسے دلہن سوتی ہے کہ اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا، اسی طرح تو بھی قیامت تک کے لیے آرام سے سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں ذرا اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں، اب تم واپس نہیں جا سکتے، یہاں آنے کے بعد واپسی کا قانون نہیں ہے، بس تم سو جاؤ۔ بندہ مومن کو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں جو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے قبر میں اس کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے متعلق سورہ ابراہیم میں ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اس پکی بات کلمہ طیبہ سے دنیا و آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ لیکن جب فاسق و فاجر اور بدکار شخص ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا، لہٰذا حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور جہنم کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہنم کی گرم گرم ہوا آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ پھسلیاں ایک دوسرے میں گھسنے لگتی ہے۔ پھر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ اس پر عذاب دینے کے لیے مسلط کر دیا جاتا ہے جو قیامت تک اس کی پٹائی کرتا رہتا ہے۔ مردہ درد اور تکلیف کے مارے چیختا ہے، اس کے چیخنے کی آواز جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو بقار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک وہ خچر جس پر حضور سوار تھے بہت تیز بتکا اور اتنی تیز بتکا کہ ڈر تھا کہ کہیں حضور کو گرا نہ دے۔ اس جگہ پر 5-6 قبریں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں پہچانتا ہوں۔ حضور نے دریافت کیا یہ کس حال میں مرے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ شرک میں۔ حضور نے فرمایا ان لوگوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ قبر کی منزل بڑی کٹھن ہے، ہم سب کو قبر کی منزل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قبر کی منزل جو عالم برزخ کی منزل ہے، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، خواہ وہ قبر میں دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ بہرحال سوال و جواب اور عذاب و ثواب کے مراحل ہر ایک پر آئیں گے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ ہم اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے غسل دے کر، کفن پہنا کر، نماز جنازہ پڑھ کے ان کی آخری آرام گاہ تک لے جاتے ہیں اور منو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں، اور پھر پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں کہ تمہارا کیا حال ہے، تم پر کیا گزری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہے، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہے اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کے رشتہ دار، اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے۔ رشتہ دار اور مال واپس آ جاتے ہیں اور عمل ساتھ رہتا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں کام آنے والا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور وہ آل و اولاد اور وہ مال و متاع جو اس کا مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں۔ جمع کرنے کی کیا چیز ہے اور ہم کیا جمع کر رہے ہیں؟ حاصل کرنے کی کیا چیز ہے اور ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان پر موت عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔